اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے اس مناظرے کی خبر قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم ترا، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے غور نہیں فرمایا؟ کس بات میں؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ تو جھگڑا کرنے والے بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا، ابن کثیر کی روایت ہے یہ، اور اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے سوا کسی اور معبود کا قائل نہیں تھا۔ تو جو قدیم بادشاہ تھے وہ لوگوں کو یہ یقین دلا کر ان پر حکومت کیا کرتے تھے کہ وہ خدا کا انسانی پیکر ہیں، یعنی اوتار جیسے آج کہتے ہیں۔ اور نمرود کے قوم سورج کو دیوتاؤں کا سردار مانتی تھی اور اس کی پوجا کرتی تھی۔ تو نمرود نے کہا کہ وہ سورج دیوتا کا اوتار ہے، اس لیے وہ لوگوں پر حکومت کرنے کا خدائی حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرعون بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے بھی اپنی قوم سے کیا بات کہی تھی، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 38 ہے یہ۔ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی، یعنی اس شخص کو نمرود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ تو بادشاہت کی وجہ سے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا کہ اس نے کفر اور طغیانی کا رویہ اختیار کیا۔ ایک مدت تک بادشاہت کرنے کی وجہ سے وہ کبر و غرور میں مبتلا ہو گیا، اور شیطان نے اس کے دماغ میں یہ خیال بٹھا دیا کہ وہی لوگوں کا رب ہے۔ تو اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں بحث کی، اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی وہی کام کر سکتا ہے نعوذ باللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں واضح فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی میرا رب تو وہ ہے جسے ہر کام کا اختیار حاصل ہے، اسے زندگی اور موت پر اختیار ہے۔ زندگی اور موت کی مثال انہوں نے اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم کام ہے یہ۔ زندگی دنیا کی ابتدا ہے اور موت آخرت کی ابتدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اس نے زندگی کو پیدا کیا، روح کو پیدا کیا، جسموں میں روح پھونک کر زندگی عطا کی۔ وہی اللہ تعالیٰ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو ایمان عطا کر کے زندگی دیتا ہے، وہی ہمارا رب ہے
جو عدم سے وجود میں لا کر ساری قوتیں اور صلاحیتیں عطا کرتا ہے، وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے، کیونکہ وہ موت کا مالک ہے، وہی موت کا خالق ہے، اسی کے فیصلے موت اور حیات کے لیے نافذ ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ توحید کی دعوت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہے، تو اس کے لیے ایجاد کائنات کی عقلی دلیل دی کہ چیزوں کی ایجاد اور فنا کے لیے کسی ذات کے وجود کی ضرورت ہے، یعنی کوئی ایسا ہو جو موت اور حیات پر قادر ہو۔ یہی اس کلی اختیار رکھنے والے، کلی تصرف رکھنے والے کے لیے دلیل ہے کہ کائنات میں تبدیلیاں یوں ہی نہیں آ جاتی۔ وہی اللہ تعالیٰ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہی تمہارا معبود ہے جس کی عبادت کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ یعنی آج جس عقیدے کا بہت زیادہ زور ہے ایتھیزم کا، کہ سب کچھ اپنے آپ پیدا ہو گیا ہے، کوئی خالق کوئی مالک ان چیزوں کا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے، اور بڑی ریسرچز اس پر پیش کی جاتی ہیں اور سب کچھ، تو ان ساری باتوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس آیت کو اگر ہم صرف دیکھیں قرآن کی، تو ان ساری باتوں کی کہ کوئی کچھ نہیں ہے بلکہ سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے، اس کی نفی ہوتی ہے۔ تو جھگڑا کرنے والے نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر کے کہا کہ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو اس بات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نمرود سمجھتا تھا کہ وہ اپنی قوم کا خود مختار حاکم ہے، اس کے فیصلے قوم پر نافذ ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں سزائے موت بھی دے سکتا ہوں اور معاف بھی کر سکتا ہوں، تو گویا میں رب ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس نے اسی مجلس میں، یعنی جس میں مباحثہ ہو رہا تھا، 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ وہ موت اور زندگی کے راز کے بارے میں شبے میں تھا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح مار دینا اور اس طرح زندہ چھوڑ دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موت اور زندگی پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب نمرود نے یہ کہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے، اور اس طرح سے اس نے دلیل پیش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک دوسری دلیل دی۔ کیا فرمایا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اسی کے حکم سے روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ اگر تم معبود ہونے اور زندگی اور موت کے مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل اس لیے دی کہ جو موت اور حیات پر قادر ہو وہ ہر تصرف پر بھی قدرت رکھتا ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت۔ جب کوئی شخص، کوئی ہستی ایسی ہے جو موت و زندگی پر قابو رکھتی ہے، تو پھر تو وہ ہر چیز پر، دنیا کی مزید جتنی چیزیں ہیں سب پر قابو رکھ سکتی ہے۔ تو وہی ذروں کو بھی پیدا کرتا ہے، اپنے ارادے سے ان کی حرکات کو قائم کرتا ہے، اور وہ ہمارا رب ہے۔ اس لیے انہوں نے نمرود کو دعوت دی کہ سارے ستاروں کو چھوڑ کر ایک سورج کی حرکت پر اپنے تصرف کو ثابت کر دو کہ وہ تمہارے قابو میں ہے۔ اگر تم سورج کی حرکت کنٹرول کر لو تو تم واقعی خدا ہو، ورنہ جھوٹے ہو۔ ہماری آنکھ روزانہ فطرت کا یہ نظارہ دیکھتی ہے کہ کبھی اس نظام میں کوئی خلل نہیں آیا۔ کائنات کی گواہی انسان کی فطرت کو اپیل کرتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فطرت انسانی کا ہاتھ پکڑ کر چیلنج کیا تو نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں رہ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود حریف نہیں تھا، دشمن نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ایسی دلیل دیں جو اس کے دل کو اپیل کرے۔ اس وجہ سے انہوں نے دل لگتی دلیل کا انتخاب کیا، یعنی پیغمبر دوسرے کو اپنا حریف سمجھ کر اس کے ساتھ مباحثہ نہیں کرتے، اپنا دشمن سمجھ کر اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے، بلکہ ان کا پرپز ہوتا ہے دعویٰ، اور وہ ایسی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں جو پھر سامنے والے کو متاثر کر سکیں اور سامنے والے کے سامنے جو دعویٰ وہ رکھ رہے ہیں اس پر اس کو یقین دلا سکیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ حیران رہ گیا۔ کون حیران رہ گیا؟ نمرود حیران رہ گیا، جس نے
کفر کا رویہ اپنایا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس دلیل کا کوئی توڑ موجود نہیں تھا۔ اس طرح اس پر حجت قائم ہو گئی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا چیلنج سامنے آیا تو حق واضح ہو گیا اور اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن اس نے انکار کیا اور کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ کافر تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کی طرف نہیں آ پاتا۔ وہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اسے سوچتا نہیں ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ یہی کیفیت نمرود کی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اس کی دلیل غلط ثابت ہو گئی اور اس کا پیش کردہ شبہ کالعدم ہو گیا۔ جو جھوٹا بھی حق اور اناد کے ذریعے سے حق کا مقابلہ کرنا چاہے، وہ اسی طرح مغلوب اور شکست خوردہ ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی صرف اپنے تکبر کی وجہ سے جھوٹی باتیں کرنا کبھی بھی حق کو نیچا دکھانے کا سبب نہیں بن سکتی۔ ہمیشہ حق غالب رہتا ہے اور سچائی غالب رہتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کے دلوں میں قطعی دلائل کے لیے گنجائش نہیں بناتا، اس لیے کہ انہیں نہ ہدایت کے راستے کی تلاش ہوتی ہے، نہ اس پر چلنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو ایسے واقعات سے کوئی بھی وہ شخص جو ہدایت نہیں پانا چاہتا اور اس کا مقصد صرف ظلم ہوتا ہے، وہ پھر ہدایت نہیں پا پاتا، اور سامنے حق واضح ہوتے ہوئے بھی، دلیلیں واضح ہوتے ہوئے بھی وہ اس راستے کو اختیار نہیں کر پاتا۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہدایت مل گئی تو آپ یہ کام کریں، ہم کو جب مل جائے گی تو ہم بھی کرنے لگیں گے، تو ان کے سامنے اگر یہ بات رکھی جائے کہ ہدایت ملتی ہی اس کو ہے کہ جو اس کی طلب رکھتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے، اور اس قیمتی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتے ہیں جو پھر اس کی طلب رکھتا ہے، اس کی تڑپ رکھتا ہے، اس کے لیے جستجو کرتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ اور جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، بالکل اس کے اندر نہ کوئی طلب ہوتی ہے ہدایت کی، نہ تڑپ ہوتی ہے، نہ کوئی کوشش ہوتی ہے اس کے اندر، تو پھر اس کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے سامنے واضح دلیلیں کیوں نہ پیش کر دی جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں سے کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے جن کا عمل بدلتا ہے؟ عمل انہی کا بدلتا ہے جن کو واقعی حق کی تلاش ہوتی ہے، جو سوچتے ہیں کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تو ہم تلاش کریں، علم حاصل کریں، جستجو کریں کہ صحیح کیا ہے۔ اپنی نمازوں کو صحیح کون کر پاتا ہے؟ جو نمازوں کو صحیح کرنے کی فکر کرتا ہے، پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، مسائل پوچھتا ہے، ایسے لوگوں سے معلومات حاصل کرتا ہے جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں قرآن و حدیث کا، تو پھر اس کی یہ جو جستجو ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ اس کو حق کے راستے پر لے آتی ہے، حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، نہ طلب ہوتی ہے اس کو، نہ اس کے اندر کوئی تڑپ ہوتی ہے، نہ کوئی جستجو، محنت، کوشش ہوتی ہے، اور پھر وہ شکایت کرتا ہے کہ ہم کو ہدایت ہی نہیں ملتی، ہم کیوں نہیں پڑھ پاتے، آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ پابند ہو گئے، ہم کیوں نہیں ہو پاتے؟ تو بات ساری ہے کہ ہمارے اپنے اندر کی کمی ہمیں ہدایت کے راستے پر جانے سے روک دیتی ہے، تو اس میں کسی کو بھی قصوروار ٹھہرانا یہ ایک اور الگ قصور ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس بات کو اگر انسان سمجھ لے تو پھر وہ اپنی غلط روش کو خود سے چھوڑنے کے لائق ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو کفر اور گمراہی میں مبتلا رہنے دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے لیے اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اور ہدایت تک پہنچنے کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ ہدایت تک پہنچنے کے اسباب کا مل جانا یہ ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ دعوت کے کون سے نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ سوالوں کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں اور ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے گویا وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں۔ وہ فطرت انسانی کا ہاتھ پکڑ کر حکیمانہ دلائل دیتے ہیں،
انبیاء علیہ السلام کائنات کی گواہی پیش کرتے ہیں، یعنی کائنات کی جو نشانیاں ہیں، اس دنیا میں جو نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان کو پیش کر کے تو انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو انداز ہے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے سمجھانے کی، یہ بہت ایک فطری انداز ہے، اور یہ انسانی فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بارش ہے، زمین ہے، ذرات ہیں، یہ سب چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ان کے ذریعے سے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جو پردہ غیب میں ہے، تو انسان کے لیے قائل ہونا آسان ہو جاتا ہے کہ ہاں، ان سب کو پیدا کرنے والا، یہ چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس پیدا کرنے والے کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو اس کی پیدا کی ہوئی ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہیں، تو وہ یقین کی کیفیت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء جو تھے وہ مخالفین کو اپنا حریف نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس طرح سمجھتے تھے گویا وہ کسی کو جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت حق اس تک پہنچ جائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی جو گفتگو ہوئی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چیز کو انسان مختلف معنوں میں لے سکتا ہے، یعنی دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان میں دونوں پہلو سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو دو مختلف معنوں میں لیا جا سکے تاکہ امتحان کا مقصد پورا ہو سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس دولت ہے، وہ اس کو ایسے رخ سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ اسے یہ اپنی صلاحیت اور محنت کا نتیجہ نظر آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کو اللہ کا انعام سمجھے۔ تو ایسے ہی کسی شخص کو یہ بات جس طرح سے وہ دیکھے گا وہ اسی طرح اس کو سمجھ آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اقتدار ملا ہوا ہے، کوئی رتبہ ملا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کامیابی کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے۔ تو دونوں مثالوں میں پہلی صورت جو ہے، یعنی کہ مال کو اپنی صلاحیت اور محنت کا نتیجہ سمجھنا، اور اقتدار کو، کامیابی کو بھی اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کی صورت ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ اللہ کا انعام سمجھنے والی صورت، وہ شکر کی صورت ہے کہ انسان سب کچھ، جو کچھ اس کے پاس ہے، وما توفیقی الا باللہ، سب کچھ، ہر چیز کی توفیق، ہر چیز کا ملنا، ہر نعمت کا پاس ہونا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ جس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے، اور وہ شکر ادا کرتا ہے اور دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر انسان صرف یہ سمجھتا رہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرے کیا ہوا ہے، میرا کیا ہوا ہے، تو وہ ایک وقت میں کبر میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مال وہ برا نہیں ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہو، مال وہ برا نہیں ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہو، مال وہ برا ہے جو انسان کے دل میں ہو۔ یعنی اگر دل کے اندر مال کی محبت بھی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ جو ملا ہے وہ میری وجہ سے، میرے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، تو نہ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان ظالموں میں شمار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں میں شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی انسان اپنے کو بڑا سمجھے اور تکبر کرے۔ یعنی رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر انسان کے اندر ہے تو انسان کو وہ جنت کی خوشبو بھی وہ ایسا انسان نہیں پا سکے گا۔ تو اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں، جو کچھ بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، حتیٰ کہ ہمارے سانسوں کا آنا جانا، ہماری پلکوں کا جھپکنا، ہماری سونگنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، ہر چیز، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں جب تک دینا چاہے دے سکتا ہے، اور جب ہم سے واپس لینا چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے نا، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نعمت پر تو میں نے کبھی شکر ادا ہی نہیں کیا تھا، تو کیا یہ نعمت میرے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی نعمت تھی، یا پھر اس کے دینے والی کوئی اور ہستی تھی جس نے جب تک اس کو دینا تھا مجھے دیا، اور جب لینا چاہا تو مجھ سے واپس لے لیا۔ تو ان نعمتوں پر جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور بالکل بھی ان پر شکر ادا کرنے کی کوئی زحمت نہیں کرتے، ان کے پاس سے جن نعمتیں وہ چلی جاتی ہیں تو پھر ان کو اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے جاننے میں
ایک دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کچھ سرجریز ہوئی، ان کے فیس کی سرجریز ہوئی کچھ کسی پرابلم کی وجہ سے، اور اس کے بعد ان کی وہ اپنی آنکھ جھپک نہیں پاتے، یعنی کہ آنکھ کھلی ہی رہتی ہے، اور آنکھ کا جھپکنا ان کے لیے یعنی ناممکن بات ہے۔ اور ایک ایسے واقعہ سامنے آیا کہ وہ رو نہیں سکتے، ان کی آنکھ میں جو یعنی آنسو بنانے کی جو گلائنٹ ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور وہ رو نہیں سکتے، چاہے ان کا دل جتنا بھی رو رہا ہو، ان کو جتنا بھی رونا آ رہا ہو، لیکن آنکھ سے ان کے آنسو نہیں نکل سکتا۔ ہم کبھی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ آنکھوں کا جھپکنا، کتنی بار ہم آنکھ جھپکتے ہیں، اور کتنی بار ہم ایسی خطرناک اور موذی چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو اگر آنکھ کے اندر چلی جائے نہ جھپکنے کی صورت میں تو وہ بینائی کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں اس بات کے بارے میں کہ آنکھ کا جھپکنا بھی کوئی نعمت ہے، یا آنسوؤں کا نکل آنا بھی کوئی نعمت ہے، یا کانوں سے جو ہماری چیزیں اندر جا کے ہمارے دلوں کو متاثر کرتی ہیں یہ سنوائی بھی کوئی نعمت ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر انسان نعمتیں سمجھتا ہے اور ان نعمتوں کے بنانے والے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل اس کی عظمت سے بھر جاتا ہے، اور اس کے دل میں وہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے ہدایت کو طلب کرے، اپنے لیے اس سیدھے راستے کو طلب کرے جو اس تک پہنچا دے۔ اور اگر ان سب چیزوں کو بس وہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے یا اپنے کیے کا نتیجہ سمجھتا ہے تو کبھی بھی شکر کی نعمت اس میں نہیں پیدا ہو سکتی، اور ایسا انسان شکر سے محروم رہتا ہے۔ تو جو شخص ظالمانہ مزاج رکھتا ہے اس کو ہر واقعے سے تکبر اور خود پسندی کی غذا ملے گی، جس کی وجہ سے وہ مزید گمراہ ہوگا۔ گمراہی کی غذا تکبر اور خود پسندی ہے۔ شکر گزار کے لیے ہر واقعے میں ہدایت کا سامان ہوتا ہے، اس کے لیے ہر واقعے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے، اس طرح اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہر واقعے میں عاجزی کا سامان ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو پاتا ہے۔ دنیا اور اس کی ساری وسعتیں شکر گزار انسان کے لیے ایمانی رزق کا گویا دسترخوان ہوتی ہیں۔ تو اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ واقعی ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا سبق ہیں۔ تو یہی بات نظر آتی ہے کہ یہ آیت قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور وہی مختار کل ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت اور ہر حال میں توکل اسی کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو مناظرہ ہوا تھا، یعنی جو بات چیت ہوئی تھی، اس میں ایک بہت باریک نقطہ ہے کہ دنیا میں شرک کا دار و مدار ستاروں اور قبروں کی عبادت پر ہے۔ بعد میں انہی کے نام سے بت تراشے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے ان میں ان سب کی الوہیت کی تردید موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، وہ زندہ جسے مر جانا ہے، وہ زندگی میں معبود بننے کی اہلیت رکھتا ہے اور نہ مرنے کے بعد، کیونکہ اس کا ایک رب ہے۔ پھر جو قادر ہے، زبردست ہے، وہ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو ایسا مجبور ہو کہ نہ مار سکتا ہو نہ خود مر سکتا ہو تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی صورت کا بت بنایا جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ اور اسی طرح ستاروں کا حال ہے کہ ان میں سے بڑا نظر آنے والا سورج ہے اور یہ بھی حکم کا پابند ہے، اپنے بارے میں آزادی سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا خالق و مالک ہی اسے مشرق سے لاتا ہے تو اس کے حکم اور مرضی کے مطابق وہ اطاعت کرتا ہے، اور پھر یہ مغرب میں جب ڈوبتا ہے تو وہ بھی اس کی عبادت کا، اطاعت کا ایک نشانی ہے۔ تو اس آیت سے ان ساری چیزوں کا انسان کو سبق ملتا ہے اور یہ باتیں وہ سیکھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها
فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، یعنی اس شخص کو، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس شخص نے کہا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا، یعنی اس شخص پر، تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک اور دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی سارے فیصلے کرتا ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی، یا اس شخص کی مانند، یعنی نمرود کو تم نے دیکھا کیونکہ وہ دلائل سے ہی گھبرا گیا، جب اس سے سورج کو دوسری طرف سے لانے کی بات کہی گئی اسی سے گھبرا گیا۔ اب اس شخص کا واقعہ سنو جس نے جب تک موت اور زندگی کو تجربتاً نہیں دیکھ لیا، یقین نہیں کیا۔ تو کسی نے کہا کہ وہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے، اور کسی نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قدرت میں شبہ کرتا تھا کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھا بلکہ ایک عام انسان تھا، کیونکہ نبیوں کا تو پورا ایک یقین ہوتا ہے نا کہ موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، لیکن وہ ایک عام آدمی تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا اپنی رائے بھی ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب وہ زندہ ہوئے تھے تو جو اس وقت نصارہ زندہ تھے، انہوں نے اس بات کے لیے کہا کہ آپ ہمیں تورات کا بنی اسرائیل کے جو لوگ زندہ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ ہمیں تورات کا کچھ حصہ پڑھ کر کے سنائیں۔ تو جب سنایا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ لیکن بہرحال یہ آراء ہے مفسرین کی زیادہ، جس میں کچھ مفسرین کی رائے یہی کہ وہ ایک عام انسان تھا اور جسے اس بات میں شبہ تھا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے شبے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کا واقعہ اس کے سامنے لا کر پھر یقین میں اس کا شبہ بدل دیا، اور وہ اپنی بات پر قائل ہو گیا کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کر سکتا ہے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو مر علی قریۃ، جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، وہ بستی بیت المقدس تھی۔ تو اس کو ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا اس نے اجاڑ دیا تھا، اور جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، جیسا کہ اس آیت میں ہے وہی خاویۃ علی عروشہا، یعنی جہاں پر کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوا تھا اور وہ بالکل اوندھی پڑی تھی، اس کے اندر زندگی کے کوئی بھی آثار نہیں تھے، اور وہ ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ موت، بوسیدگی اور ٹوٹ پھوٹ کا جو نقشہ پرتاثیر انداز میں نہایت رقت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اس آیت میں، تو لگتا ایسا ہے کہ بالکل نگاہوں کے سامنے ہے وہ چیز۔ فرمایا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، تو اس شخص نے کہا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی اس بستی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا جو بالکل اس حال میں ہے کہ اس میں زندگی کے کوئی بھی آثار باقی نہیں۔ اس نے بیت المقدس کو ویران دیکھ کر کے سوچا کہ یہ شہر کتنا پر رونق تھا، اس کی رونق خاک میں مل گئی، اب اجڑنے کے بعد یہ کیسے آباد ہوگا؟ نہ کوئی انسان ہے، نہ مکان ہے، کھنڈرات ہے، کیسے آباد ہوں گے؟
بیت المقدس کی ویرانی کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے یہ خیال آیا اور اس کو یہ چیز ناممکن محسوس ہوئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں کیا۔ تو پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت میں فرماتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی۔ کس کو؟ وہ جو شخص جو سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے زندہ ہوگا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال کے لیے سلا دیا جس کے دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ ثم بعثہ قال کم لبثت، پھر اس کو زندہ کیا، اسی شخص کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے، یعنی کتنی دیر تم سوئے رہے، کتنا عرصہ اس حال میں رہے۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ تو ہوا یہ تھا کہ وہ دن نکلتے ہی فوت ہو گیا تھا اور غروب آفتاب کے وقت اس کو زندہ کیا گیا، یعنی اس کے بیچ میں 100 سال کا عرصہ تھا، لیکن اوقات کی بات بتائی جا رہی ہے کہ صبح میں اس کو موت دی گئی اور شام کے وقت وہ زندہ ہو گیا۔ تو اس نے کیا سمجھا کہ ایک دن گزرا ہے اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ دن کا بھی کچھ حصہ رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس کے جو احساسات تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور اسے صرف اپنی موت سے پہلے والی حالت یاد تھی۔ اس کو کیا پتا کہ وہ کتنے سال مرا رہا، یہ تو علم اللہ نے اس کو نہیں دیا۔ اس نے وقت دیکھا اور اس کو خیال آیا کہ میں اس وقت تک کے تو نہیں سویا ہوا تھا اور اس وقت کے بعد سویا ہوں، یعنی صبح کے وقت، اور جب اٹھاؤں تو ابھی شام ہوئی، ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ تم 100 سال تک اس حال میں رہے ہو، یعنی ایک انسان جو 100 سال تک ایک حال میں رہا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ 100 سال تک اس حال میں رہا۔ انسان اتنا لا علم ہے۔ پھر فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو بالکل بھی خراب نہیں ہوئی۔ تو اس شخص کے پاس انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کچھ خراب نہیں ہوا تھا، نہ انگور خراب ہوئے نہ پھلوں کا رس خراب ہوا، حالانکہ وہ جلدی خراب ہونے والی چیزیں ہیں اور 100 سال گزر چکے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ 100 سالوں کی مدت گزر جانے کے باوجود اس نے کھانے پینے کی چیزوں کو تبدیل یا خراب ہونے سے بچائے رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی ایک نشانی دکھانا تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ خراب ہو جائے گی، وہ اس کو باقی اور تازہ اور فریش رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ اس کا کھانا پانی نہیں خراب ہوا، دوسری طرف کیا ہوا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کے گدھے کو زندگی کے بعد موت کی نشانی بنا دیا۔ اس کا گدھا مر چکا تھا، ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اس کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے گدھے کو دیکھو کیسے بوسیدہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ کھانے کی نسبت زندہ مخلوق دیر سے گلتی سڑتی ہے، یعنی انسان کا جسم اتنا مضبوط ہے یا زندہ جیسے جانور ہیں ان کے جسم اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد فوراً ہی ڈیکے شروع نہیں ہوتا، لیکن کھانے پینے کی چیزیں اگر ایک دن بھی موسم کے اعتبار سے کھلی رہ جائیں، باہر پڑی رہ جائیں، ان کو سیو نہ کیا جائے تو وہ جلدی سڑ گل جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو جلدی سڑنے گلنے والی تھی محفوظ رکھا، یعنی اس کے کھانے پینے کی چیزیں، اور اس کا گدھا جو مضبوط چیز تھی کھانے پینے کی چیزوں کے مقابلے میں، اس کو کس حال میں کر دیا کہ اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، بوسیدہ وہ بھی حال میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کی نشانی دکھائی وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی آنکھوں کے سامنے گدھے کو زندہ کیا، گدھے کی ہڈیاں اٹھا کر اس میں جوڑی، پھر ان کے سامنے گدھے کا ڈھانچہ تیار کر دیا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت، پوست، رگیں اور پٹھے پیدا کر دیے، پھر فرشتہ بھیجا اور اس نے گدھے کے نتنوں سے روح پھونک دی اور گدھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نہانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص اور اس کے گدھے کو 100 سال بعد زندہ کر دیا اور اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے کو ثابت فرما دیا۔ فلما تبین لہ، پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا،
اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم ہو گیا، اس کے سامنے گدھے کو زندہ کیا گیا، اس کے سامنے زندگی کے بعد موت کا معاملہ واضح ہو گیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، یعنی زندگی کے بعد موت کا عقیدہ رکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر تو سب سے بڑھ کر جانتا ہوں، یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، تقدیر کے مالک وہی ہیں، اسی نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اور وہ موت اور زندگی کو اندازے کے مطابق رکھتا ہے، کوئی انسان اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، نہ اس کی شان کے مطابق اس کی تعظیم کر سکتا ہے۔ تو آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص موت کے بعد زندگی کا منکر تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ اسے ہدایت دے کر لوگوں کے لیے نشانی اور قیامت کی دلیل بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس طرح کا واقعہ اس کے سامنے رکھا اور پھر اس طرح وہ یقین کے مرحلے میں داخل ہوا۔ تو جب اس کے لیے ظاہر ہو گیا، یعنی جو چیز اسے معلوم نہیں تھی اس سے مخفی تھی، ظاہر و واضح ہو گئی، تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علیم اور قدیر ہیں، اور وہ جو چاہیں اور جب چاہیں اپنے بندوں کے سامنے اور ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہم دیکھیں گے، اس میں بھی بات ہے یقین کی، اور یقین کا ہونا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کا جو معاملہ فرمائیں گے انسان کے ساتھ، وہ اس کے یقین کے مطابق فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، حدیث کا مفہوم ہے کہ دل کے یقین سے اگر کوئی کلمہ شہادت پڑھتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی کہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ دل کا یقین۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں یقین ہو۔ ایمان اور ہدایت دو ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو ہدایت کی تمنا بیکار ہے، اور ہدایت اسی کو ملے گی جو پھر ایمان والا ہوگا، اور ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور یقین کہاں ہوتا ہے؟ انسان کی زبان پر نہیں ہوتا، یقین انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ یقین جو ہے وہی پورا ایمان ہے۔ پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو۔ کن دو چیزوں کا؟ یقین کا اور عافیت کا، ان دو چیزوں کا سوال کرتے رہو۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ چیز شامل کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سچا یقین پیدا فرما دے۔ جو کچھ اس نے ہم کو دیا ہے، قرآن کی ہر آیت اور باقی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں دے رکھی ہیں، ان پر ہمارا اس درجے میں یقین پیدا فرما دے کہ وہ ایک سچا یقین ہو، اور جس یقین کے ساتھ ہم ہدایت کے راستے کو پا سکیں۔ اور جبکہ ان دونوں چیزوں کو کیا کہا گیا کہ سب سے بڑی نعمتیں، اور دوسری چیز عافیت، یعنی ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں ہے نا عافیت، اللہم آتنی العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ والی جو دعا ہے، نہیں یاد ہے تو یاد کریں، اور اگر یاد ہے نہیں بھی یاد جب تک تو اسے کتاب سے دیکھ کے پڑھیں، لیکن بہرحال اس کو یاد کر لینا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ تو کہنے کی بات کیا ہے یہاں پر کہ عافیت اور یقین دو بڑی نعمتیں ہیں، اور ان دو نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو سوال کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ 5 چیزیں کیا خوب ہیں جو ان پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 5 چیزیں کیا خوب ہیں جو ان پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کی بشارت ہے ان 5 چیزوں پر یقین کے لیے۔ تو پہلی کیا چیز ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اور
ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری چیز آخرت پر یقین، کہ آخرت قائم ہوگی۔ اب دیکھیں کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کا یقین کاہے پر نہیں تھا؟ آخرت پر یقین نہیں تھا، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا یقین نہیں تھا، اس کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو آخرت کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، اس پر یقین ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات کہ ہم بس مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، کوئی اٹھنا نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا بہت پروپیگنڈا ہے آج کی دنیا میں، کیونکہ جب اس چیز کا پروپیگنڈا ہے کہ سب کچھ خود سے پیدا ہو گیا تو پھر لوٹ کے جانے کا کیا تصور رہ جاتا ہے باقی، کہ لوٹ کے بھی کوئی جائے گا؟ جیسے پیدا ہو گیا ویسے ختم بھی ہو جائے گا، جیسے پیڑ سے پتے گرتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی انسان کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بچپن سے ہی بچوں کے دلوں سے نکال کر کے اس عقیدے کو ڈالنا چاہیے، اس یقین کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے اہم ذات ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اور آخرت پر یقین کہ مر کر ہم کو جانا ہے، اور آخرت پر یقین میں ساری چیزیں شامل ہیں، فرشتوں پر یقین، جنت اور دوزخ پر یقین، اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں دنیا کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد پیش آنے والی ہیں، ہر چیز پر یقین، گویا آخرت پر یقین ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کہ جنت اور جہنم پر انسان کا یقین ہونا چاہیے، کہ یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، جنت اور جہنم کو، اور جہنم کو دوزخیوں کو گناہگاروں کے لیے، اور جنت کو نیکوکاروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری انجام کے طور پر پیدا فرمایا ہے، اور وہی منزل ہے آخری منزل، اور اس کے بہتر ہونے کے لیے انسان کو اس دنیا میں تیاری بھی کرنی ہے اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا وجود ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ نیکوکاروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس پر بھی یقین، اور بدکاروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، اس پر بھی یقین، کیونکہ اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر اچھے اور برے کاموں کے کرنے پر ہمارا یقین کیسے ہوگا؟ کہ ہم اچھے کام کریں تو کیوں کریں، یا ہم برائیوں سے بچیں تو کیوں بچیں؟ جب تک یہ یقین پختہ نہیں ہوگا کہ یہ دو منزلیں ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، ایک اچھی منزل ہے اور ایک بری منزل ہے، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں بھی کسی جگہ اگر ہم کو جانا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، تو کیا ہم ویسے ہی منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں اور پھر پہنچ جاتے ہیں اس گھر؟ ایسا تو ہم دنیا میں بھی نہیں کرتے نا۔ تو پھر آخرت کے لیے اگر ہم یقین نہیں کریں گے کہ جنت ہے اور جہنم ہے، اور اس طرف اگر ہم سیدھے ہاتھ کے راستے اختیار کرتے ہیں تو ہم جنت تک پہنچیں گے، اور اگر ہم بائیں ہاتھ کی طرف کے راستے اختیار کرتے ہیں تو ہم دوزخ کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ تب تک ہمارے اعمال نہیں بدل سکتے، ہدایت کے راستوں پر ہم چل نہیں سکتے، اس لیے ان چیزوں پر یقین کی اہمیت دلائی گئی۔ اسی طرح موت کے بعد اٹھنے پر یقین، کہ ہر حال میں موت کے بعد اٹھنا ہے، یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یہ دنیا محض ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا محض ایک گزر گاہ ہے، یہ دنیا ایسی ہے کہ جس کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں، چاہے ہماری نظر میں اس کی کتنی بڑی اہمیت کیوں نہ ہو۔ ہم روز لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، کئی خبریں ہم پڑھتے ہیں اخباروں میں، سنتے ہیں نیوز میں، فلاں جگہ اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس ہم اسے سن بھر لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ اگر اس بات پر یقین نہ ہو تو انسان تیاری نہیں کر سکتا اس دنیا میں اس اٹھنے کے وقت کی، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اٹھنا پھر ہمیشگی کا اٹھنا ہوگا، وہ زندگی پھر ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اور یہ جو ہماری زندگی ہے یہاں پر یہ ایک مختصر وقت، ایک مختصر مدت کے لیے۔ اگر انسان کا یقین یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنی ساری تیاری، اپنی ساری قوتیں اس دنیا کے لیے ہی صرف کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں۔ جو لوگ اس بات کا ایک تصور رکھتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے، جی لو، وہ پھر ایسے ہی جیتے ہیں کہ وہ سب کچھ، سارے مزے اس دنیا میں ہی اپنے لیے لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ یہاں پر اپنے
نفس کو قابو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں، اس کے باوجود وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ گناہوں میں تو بڑی لذت ہے. گناہ کی طرف انسان کا جس طرح دل لپکتا ہے وہ نیکی کے کاموں کی طرف نہیں لپکتا. پیسوں کو اپنے اوپر اسراف کے ساتھ خرچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ پیسوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے میں تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر دل میں قدر ہے تو یقیناً اس سے بڑھ کر کے کوئی لذت والی چیز نہیں ہے. لیکن اگر جس کے دل میں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ ہم کو بڑھا کر ملے گا، بھی آگے آتے ہیں آ رہی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، کہ یہ ہم کو بڑھا کر ملے گا خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں، یہ کم نہیں ہوگا اور اس کا اجر کتنا ہے، تو اس کو تو لذت آئے گی پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں. لیکن جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہاں ملنا ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ یہاں پر اپنے پیسے کو کسی بھی دوسرے کو دے اور اس طرح دے کہ کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلے اور اس کا کہیں پر نام نمود بھی نہ ہو اس پیسے کے خرچ کے ذریعے سے. وہ تو چاہے گا جو کچھ ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے اوپر صرف کرے. تو یہ یقین بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے اور ضرورت ہے ہماری کہ ہم یقین رکھیں کہ جنت اور جہنم موجود ہے اور پھر موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اٹھائیں گے. اسی طرح پانچویں چیز ہے کہ حساب کتاب پر یقین، یعنی انسان کو اس بات پر یقین ہو کہ اس کا حساب کتاب ہوگا. اب دیکھیں دنیا میں بھی اگر کوئی آپ کو کچھ پیسے دے اور آپ سے کہے کہ یہ آپ کہیں جیسے آپ کی مرضی آپ خرچ کر لیں، تو آپ اسے جس طرح خرچ کریں گے کہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے میری مرضی، میں کسی کو دوں، اپنے اوپر کروں، شاپنگ کروں، کسی بھی حال میں ان پیسوں کو میں خرچ کروں، کوئی میرا حساب کتاب نہیں لینے والا. ان پیسوں کو خرچ کرنے کا ایک انداز الگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ اتنے پیسے میں آپ کو دے رہی ہوں اور 1 مہینے کے بعد میں آپ سے حساب لوں گی کہ آپ نے کس کس مد میں اس کو خرچ کیا، تو پھر آپ کا رویہ کیا ہو جائے گا؟ انتہائی محتاط رویہ ہوگا. ایک ایک پیسے کو دیکھ کر سمجھ کر خرچ کرنے کی آپ کی عادت بن جائے گی کہ کل کو مجھے حساب دینا ہے، کہ اگر میں لکھوں گی نہیں، اگر میں اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کروں گی نہیں تو میں جواب کیسے دوں گی؟ تو حساب کتاب ہونا ہے. تو اس حساب کتاب کے لیے انسان پھر تیاری شروع کر دیتا ہے. اور یہ حساب کتاب شروع کہاں سے ہو جائے گا؟ قبر سے. جب منکر نکیر سوالات کریں گے نا، جب وہ سمجھ لیں حساب کتاب کا دروازہ کھل گیا ایک طرح سے، اور پھر اسی کے مطابق سارے فیصلے آخر تک انجام پائیں گے. تو حساب کتاب کی جو فکر ہے وہ انسان اگر دنیا میں سوچ لے اپنے اوپر رکھ کر کے کہ دنیا میں جن چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے اسے مجھے کتنی فکر ہوتی ہے ان چیزوں کی، تو آخرت کے حساب کتاب کی مجھے فکر رکھنی ہے. اور یہ فکر کون رکھے گا؟ جس کو اس بات پر یقین ہوگا کہ وہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے. اگر یقین نہیں ہوگا تو دنیا میں زندگی اسی طرح گزرتی چلی جائے گی اور کسی بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خوب ہیں، 5 چیزیں کیا خوب ہیں، جو ان پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو بہت خوبصورت ہے یہ بات کہ ان 5 چیزوں پر یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے بڑی نعمت جنت میں انسان کے داخلے کا سبب بنیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ یقین نصیب فرمائے. اور یہ جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان کا تعلق اصل میں یقین سے ہی ہے. ایک شخص تھا جس کو یقین دلانے کے دلائل پیش کیے گئے، وہ یقین نہیں لایا، یقین نہیں کیا اس نے، اور وہ کفر کے راستے پر ہی رہا. دوسرا شخص جس نے تمنا کی اور ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا، ایک اپنے شک و شبے کو دور کرنے کی بات کہی، اس کو دکھا دیا گیا اور اس نے یقین کر لیا. اور اب ہم ایک تیسرا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے اس میں یقین کی بات پھر سے آتی ہے اور اس طرح انسان کا یقین مزید پختہ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے چار لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس لیے آپ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف جانا چاہتے تھے، یعنی آپ کو اس بات کا تو علم تھا اور پختہ یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے جو واقعہ تھا جس میں نمرود کو انہوں نے یقین دلایا، تو ان کو اگر خود کو یقین نہیں ہوتا تو وہ یقین دلاتے کس طرح؟ ان کو تو یقین تھا، وہ دیکھنا کیا چاہتے تھے؟ وہ ایک پروسیجر دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے ہوتا ہے، اس بات کو وہ دیکھنا چاہتے تھے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے، تاکہ وہ اگر کسی کو کوئی بات بتائیں تو اس میں مزید یقین کی کیفیت ہو، اور وہ مشاہدے کی طرف ترقی کرنا چاہتے تھے کہ کہیں نمرود جو ہے وہ یہ پوچھ لے اگر کہ تم نے دیکھا ہے کبھی مارتے جلاتے ہوئے، تو ان کے پاس یہ بات ہو کہ ہاں میں نے دیکھا بھی ہے، تو وہ اپنے جس کو کہتے ہیں یہ بات نہیں، اس واقعے سے نہیں سمجھ چاہیے کہ گویا خدا نہ خواستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا اس لیے وہ دیکھنا چاہتے تھے، نہیں، ان کو یقین تھا، تبھی تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ اس کا مقصد نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اب وہ یقین کرنا چاہتے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو تھا، لیکن حق الیقین کا مقام چاہتے تھے تاکہ ایمان میں ان کے اضافہ ہو، یعنی دلائل سے جو ہے وہ انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کرنے کا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے جب انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کیا تجھ کو یقین نہیں ہے؟ عرض کی یقین ضرور ہے، لیکن میں نے درخواست اس لیے کی ہے کہ میرے دل کو اور اطمینان حاصل ہو جائے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کا جو جواب دیا اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا درخواست کا جواب دیتے ہوئے کہ تو پرندوں میں سے چار لے کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چار پرندے لے لیں اور انہیں اپنے آپ سے مانوس کریں، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے آپ سے مانوس کریں، یعنی ان کے خصوصیات اور نشانیاں اچھی طرح سے جان لیں، پھر کیا کریں ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی انہیں ذبح کرو اور ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو پہاڑوں پر، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تخلیق کے راز کو پا لیا اور انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زندگی پر غلبے سے اپنے عزیز ہونے کا شعور دلایا ہے، یعنی غلبے والا۔ یقیناً جو ٹکڑے ٹکڑے گوشت کو پورے وجود کی شکل میں زندگی دیتا ہے وہ غالب ہے۔ ہر چیز اس کے قدرت کے دائرے میں ہے، کوئی اس کا حکم نہیں ڈال سکتا، جو وہ چاہتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اقوال افعال اپنی شریعت میں بڑی حکمت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا زندگی اور موت کی حقیقت اور موت کے بعد زندگی کے راز کو
انسان اپنی عقل سے پا سکتا ہے؟ تو انسان کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور کثرت سے جہان سے جاتے ہیں، لیکن عقل موت و حیات کی حقیقت کو پانے سے عاجز ہے۔ انسانی عقل کے پاس موت اور حیات کی حقیقت کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ذریعہ ہے وہ زندگی کے آثار ہیں، جن کو دیکھ کر انسان زندگی کا اندازہ لگاتا ہے، اور انسان مرنے والوں کی موت کے آثار دیکھ کر موت کا اندازہ لگاتا ہے۔ موت کے بعد زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ذہن پر نقش کیا ہے، عقلی دلائل نہیں دیے، ماضی کا کوئی واقعہ نہیں سنایا گیا، ذاتی تجربے سے گزار کر شعور دیا گیا کہ سب سے زیادہ ذاتی تجربہ انسان کے شعور اور احساسات پر چھایا رہتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے اور مزید یقین دہانی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو غیب کے پردے کے پیچھے چھپے حقائق دکھانے کا خصوصی معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی طرف انسان سوچتا ہے کہ پھر انبیاء علیہ السلام کو تو دکھائے گئے یہ واقعات، یہ دلائل دیے گئے، اور ایک عام انسان کے سامنے اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں پیش آتی؟ تو انبیاء علیہ السلام کو غیب کا پردہ ہٹا کر اس لیے سب کچھ دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ان چھپی ہوئی حقیقتوں سے باخبر کر سکیں اور ان کے بارے میں کہہ سکیں کہ ہم دیکھی ہوئی چیز سے باخبر کر رہے ہیں، نہ کہ صرف سنی ہوئی چیز سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، آپ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو وہاں پر بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی ہوئی آنکھوں سے دکھائی گئیں، صرف سنائی یا بتائی نہیں گئیں، اس لیے کہ ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ عین الیقین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ کر کے یقین آ جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ اگر سنیں تو سن کر کے جو یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ یقین کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ لیکن یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ پیغمبروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے مکلف بنایا، اس بات کے لیے ایلیجبل بنایا کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں اور جو چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اس کا یقین لوگوں کو اس طرح کرائیں گویا کہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اس طرح کا شعور بیدار کریں ان کے اندر کہ ان کو لگے کہ ان کے کان جو سن رہے ہیں، جو بات ان کے رسول نے کہی ہے، اس کو جو کچھ سن رہے ہیں وہ چیز ان کے اندر راسخ ہو جائے۔ اور جب کوئی انسان آپ سے آ کر کے کہے مثال کے طور پر کہ فلاں جگہ ایک حادثہ ہوا اور میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے فلاں شخص جو تھا زخمی ہوا تھا اور ایسے فلاں شخص مر گیا تھا، تو آپ بالکل یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھ کے آیا ہے، اس نے یہ بات جو ہم کو بتائی ہے بالکل سچ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اخبار میں کوئی نیوز پڑھ لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں روز ہی چھپتی ہیں ایسی نیوز، پتہ نہیں کتنی جھوٹ ہے اس میں، کتنی سچ ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو یہی فرق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو چیزیں جو دکھائی گئیں، واقعات دکھائے گئے، غیب کے مناظر دکھائے گئے، موت اور زندگی کے واقعات کا مشاہدہ کرایا گیا، وہ اس لیے کہ وہ پھر اپنے جو آنے والی قوم ہے اس کے سامنے اس کو پورے یقین کے ساتھ نہ صرف بیان کر سکیں بلکہ اس طرح بیان کر سکیں کہ وہ قوم ان پر ایمان لانے کے لائق ہو جائے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور ان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، وہی علیم و خبیر ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے، اور جو کچھ اس نے ہم کو دیا وہ ہمارے لیے موزوں ہے، اور جو کچھ اپنے انبیاء کو دیا وہ ان کے لیے موزوں تھا، اور وہی جانتا ہے کہ حکمت کا کون سا پہلو کس کے سامنے کھولا جانا چاہیے اور کس کے سامنے نہیں۔ تو یہیں پر ہم رکنے وقت ہمارا مکمل ہو گیا، رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اب ہم آخر کی جانب گامزن ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اپنی اور بھی جو عزیز بہنیں ہیں آپ کی جن سے واقعی آپ کو محبت ہے، تعلق ہے، دنیاوی معاملات میں ہر لمحے آپ ان کے لیے خیر چاہتے ہیں، ان کو بھی متوجہ کریں کہ اس سفر میں اگر اب تک ساتھ نہیں رہ سکے تو اب آ جائیں، اور آ کر کے جو آخر کی آیتیں ہیں بہت اہم آیتیں ہیں، ویسے تو ساری ہی سورہ بقرہ پوری بہت اہم ہے۔ قرآن کی کوہان کہا گیا اسے، اور کوہان کون سی کیسی چیز ہوتی ہے؟ ایک اٹھی ہوئی چیز، سربلند چیز جو نظر آتی ہے دور سے۔ تو اس کوہان کہنے کا کوئی مقصد ہے کہ اس صورت میں بڑی اہم آیات ہیں، احکامات ہیں، اور اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت سارے موقع ہیں۔ ان ساروں سب سے آپ تو گزر ہے،
اب ہم آخر کی طرف چل رہے ہیں، اور آخر کی طرف چلنے میں کیا ہوتا ہے کہ مزید اور خاص خاص چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو پھر انسان کی زندگی کے لیے مزید اہمیت کا باعث بن جاتی ہیں اور اس کے لیے مزید ہدایت کا بھی باعث ہوتی ہیں. تو کوشش کریں. میں دیکھتی ہوں کہ آپ زوم پہ بھی تقریباً آلموسٹ 45-50 لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح گوگل پر بھی. تو میں چاہوں گی کہ اب جو ہمارے رکوع رہ گئے اس میں تعداد دگنی ہو جائے. اگر آپ لوگ اپنے ساتھ ایک ایک بندے کو اور شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوگا. ایک ایک کو اور شامل کر لیں. ایک ایک کو تو کنونس کر سکتے ہیں نا. پورے ہفتے میں اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ ایک بندے کو ہمیں مزید کنونس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور زیادہ ہو جائیں تو پھر ہاں آپ کے لیے اللہ کا انعام ہے. لیکن یہ کہ اگر ہماری کوشش ہو تو یہ اتنا بہت بڑا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں سیل لگی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہم جس کے ساتھ خیر خواہ ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں بہت ہمارے قریبی ہے، اس کو ہم ضرور سے بتائیں یہ نیوز کہ فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے، جو 50 روپے کی چیز ہے وہ 2 روپے میں مل رہی ہے، تو چلو بس چلو. اور پھر وہ بندہ بھی اٹھ کے چل دیتا ہے کہ ہمارے جو خیر خواہ ہیں انہوں نے ہم سے بات کہی، ہماری فلاں فرینڈ نے کہی، یقیناً ایسا ہے اور مجھے اپنی پہلی فرصت میں یہ کام کرنا ہے. اسی طرح اس سے بھی بڑھ کر کے جذبے کے ساتھ دعوت دیں کہ دیکھیں یہ سیل تو لگی ہوئی تھی بہت دنوں سے، 2 سال گزر گئے، لیکن اب اس سیل کا لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد نہیں تو پھر آپ کے لیے یہ سیل ختم ہو جائے گی. خیر ختم تو نہیں ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو ایک دنیا کی مثال تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جو جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گی جب تک باقی رہے گی. قرآن کے الفاظ، قرآن کے احکامات، قرآن کی دعوت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کی بقا کا ضامن ہے. بہرحال یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے بات کی. تو کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آخری آیات میں لوگوں کو شریک کریں، کیونکہ دیکھیں جب ہماری یہ سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد ہی پھر ہم کچھ عرصہ بیچ میں ہو سکتا ہے کہہ پائے، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے ہم قریب ہو جائیں گے، پھر ہم اپنا دورہ قرآن شروع کریں گے یا جو کچھ بھی اس کے تعلق سے ہم شروع کریں انشاءاللہ. ایک رمضان کا پروگرام اس کے ٹارگٹ سے، تو جو لوگ اس میں آ جائیں گے وہ پھر آپ کے اگلے پروگرام سے بھی واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا تو وہ اس میں بھی شریک ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آج سے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ان آخری آیات میں جو بھی ہمارے چند رکوع بچے ہوئے ہیں ان میں اپنے پیاروں کو لے کر شامل ہونا ہے. اس تعداد کو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اور آپ سب سے اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہماری مزید بہنوں کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک.